خان صاحب، آپ نے میزان پڑھاتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ 1500 عیسوی تک کم و بیش وہ ایک ہزار سال کا جو عرصہ ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے اوپر بھی بالکل اسی طرح سے گزرا ہے جیسے بنی اسرائیل پہ گزرا تھا. تو کیا اس روشنی میں یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ یوحنا عارف کے مکاشفے سے شاید آپ استدلال کرتے ہیں کہ اس 1000 سال تک خدا کی عدالت زمین پر قائم رہی اور پھر کم و بیش 1500 عیسوی میں جا کر وہ عدالت دنیا سے اٹھائے گی؟ کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا؟ میرے نزدیک عدالت تو قیامت تک کے لیے قائم ہے. اس عدالت کے مختلف ادوار ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں. یعنی اگر آپ عدالت کے لحاظ سے دیکھیں تو بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن کا اعلان یہ نہیں ہے کہ ایک خاص دور میں وہ عدالت ختم ہو گئی. وہ یہ ہے کہ جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. تو وہ عدالت بھی قیامت تک لگی ہوئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب چاہے آنکھ اٹھا کے دیکھ لو. میں نے آج سے ہزاروں سال پہلے یہ اعلان کیا تھا. اس اعلان کو اپنی آنکھوں سے تم دیکھ سکتے ہو کہ مسیح کے منکرین مغلوب ہیں اور مسیح کے ماننے والے ان پر غلبہ رکھتے ہیں. اور یہ میں نے غلبے کا فیصلہ اس معزولی کے فیصلے کے تحت کیا ہے. یہ انہوں نے پوری بتا دی. اس کو پیچھے اگر کوئی لے جانے میں تردد بھی محسوس کرے تو کم سے کم 1500 سال سے تو یہ اعلان قرآن کے الفاظ میں ثبت ہے اور ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. بالکل یہی صورتحال بنی اسماعیل کے ساتھ ہے. یعنی بنی اسماعیل کا ایک دور عروج ہے, اس کے بعد ان کا ایک دور محکومی ہے, اور یہ محکومی کا دور پھر 2 ادوار میں تقسیم ہو گیا ہے. ایک محکومی ان قوموں کی تھی جو مسلمان ہو گئی, مسلمان ہو گئی, وہی محکومی تھی. یعنی جب چنگیز خان نے آ کے تاخت و تاراج کیا اس علاقے کو, اس وقت تو در حقیقت وہ اسلام کے ماننے والوں میں سے نہیں تھا. بعد میں مسلمان ہو گئے لوگ, پھر آہستہ آہستہ اس سے بہت زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا. میرے نزدیک اس وقت بھی ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں. یعنی انہی اقوام نے پوری دنیا پر غلبہ حاصل کیا ہے. اس وقت جن قوموں کو حق استرداد حاصل ہے, ویٹو کا حق, وہ اصل میں پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے فاتحین ہیں. مفتوحین میں کون ہے؟ وہ ہم ہی ہیں. ہم پر حکومت کر رہے ہیں. صحیح.